کائنات کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن ایک وقت آیا 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 194 ہجری میں پیدا کیا جس کو آج امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو صرف دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے۔ امام فربری فرماتے ہیں، محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری، مجھے ابو حاتم وراق البخاری نے کہا، میں نے امام بخاری سے سنا، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے حدیث کو یاد کرنے کا شوق دے دیا، میں ابھی تختی لکھا کرتا تھا، میں اس وقت معمولی کتابت کیا کرتا تھا۔ قلت وکم اتی علیک اذ ذاک، یہ تو بتائیے آپ کی عمر کتنی تھی؟ قال 10 سنین، میں 10 سال کا تھا اور مجھے حدیث حفظ کرنے کا ذوق میرے اندر اللہ نے رکھا تھا۔ اور کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 11 سال کی عمر میں امام علامہ داخلی کی کلاس میں پہنچے۔ علامہ داخلی کا ایک نام تھا، پڑھاتے پڑھاتے علامہ داخلی کہتے ہیں، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ 11 سالہ یہ بچہ کہتا ہے، شیخ محترم اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو الزبیر ابراہیم سے بیان نہیں کرتا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اصل کتاب کی طرف رجوع فرما لیجئے۔ علامہ داخلی اپنے سبق اپنی نشست سے اٹھے، گھر گئے، کتاب پہ دیکھا، آ کے کہتے ہیں کیف ہوا یا غلام، بچے تم بتاؤ کیسے ہے؟ کہا سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم، سند میں یہ لفظ جو آپ کی طرف سے مس ہو گئے، ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم۔ اس وقت اس 11 سالہ بچے کو علامہ داخلی نے کہا تھا، کسر اللہ من امثالک، بیٹے تیرے جیسے اللہ اور پیدا کرے، جو تو نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ علامہ بیکندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد۔ کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا منہ، یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته۔ استاد کہہ رہا ہے جب میری کلاس میں امام بخاری آ جایا کرتے تو میں خوف میں ہی رہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس نے پکڑ لینی ہے۔ 16 سال کی عمر میں جب یہ بچہ پہنچتا ہے تو امام بخاری کہتے ہیں، حفظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء، یعنی اصحاب الرأی۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک کی کتابیں، امام وکیع کی کتابیں ازبر یاد کر لی تھی، اور کہتے ہیں میں اصحاب رائے کے ہیج پیج بھی پہچان چکا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، ابو بکر الکلوزانی کہتے ہیں، میں اس بندے کو دیکھ کے پریشان ہوں، ما رأیت مثل محمد بن اسماعیل، میں نے آج تک محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری جیسا نہیں دیکھا۔ كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة۔ یہ ایک مرتبہ کتاب کو کھول کے دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ یہ دیکھ کے جو کچھ دیکھتے ہیں یاد کر لیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صنفت قضايا الصحابة والتابعين وكنت اكتبه في الليالي المقمرة۔ 18 سال کی عمر میں صحابہ کرام کے فیصلے،
تابعین کے فیصلوں پر مشتمل کتاب لکھی، اور روشنی کے نیچے نہیں، کہتے ہیں رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے میں نے یہ کتاب لکھی۔ وَقَلَّ اسْمٌ فِي التَّارِيخِ إِلَّا وَلَهُ عِنْدِي قِصَّةٌ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن يَطُولَ الْكِتَابِ، کوئی ایسا تاریخ کا قصہ نہیں ہے صحابہ کرام اور تابعین کا جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں، لیکن میں نے طوالت کے ڈر سے کتاب کو مختصر لکھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ محمد بن سلیمان ازہر سجستانی بیان کرتے ہیں، کنت فی مجلس سلیمان بن حرب والبخاری معنا يسمع ولا يكتب، ہم سلیمان بن حرب کی کلاس میں تھے اور امام بخاری ہمارے ساتھ تھے، ہم لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے، سنتے تھے۔ اور بسا اوقات روایات بتاتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے انگلی کے ساتھ لکھتے تھے اور ہاتھ خالی ہے۔ کہنے والے نے کہا ما لہو لا یکتب، اس کو کیا مسئلہ، یہ کیوں نہیں لکھتا؟ جواب دینے والے نے کہا یرجع الی بخارا ویکتب من حفظی، جو سن رہا ہے وہ یہاں لکھا جا رہا ہے، گھر جا کے ساری لکھ لے گا۔ ماننے والے نے مانا بھی اور کسی نے نہیں بھی مانا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا اچھا ایسا کرو، کتنی حدیثیں ابھی تک پڑھی ہیں؟ 15,000 حدیثیں جو لکھنے والوں نے لکھی، امام بخاری نے اسی طرح سنائی جس طرح لکھنے والوں نے لکھی۔ بغداد میں 8 مرتبہ امام بخاری گئے ہیں اور فقہا کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ امتحان لیا کرتے تھے۔ امام بخاری جب گئے ہیں، قالین بچھائے جا رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہے امام بخاری۔ 10 لوگوں کو تیار کیا، 10 حدیثیں دیں، اور حدیثیں بھی کیسے دیں؟ سند اور متن اور۔ مثال کے طور پہ سند ہے سیدنا انس کی، متن ہے سیدنا ابو ہریرہ نے جو بیان کیا، سند اس کی اٹھائی، متن اس کا لگا دیا اور گڈ مڈ کر دی۔ جب امام بخاری بیٹھ گئے، 10 لوگوں نے امتحان لینا تھا، ایک کھڑا ہوا، اس نے ایک حدیث پڑھی، کہتے ہیں لا اعرف، مجھے نہیں پتا۔ دوسری پڑھی، کہتے ہیں لا اعرف، مجھے نہیں پتا۔ 10 کی 10 سنا دیے اور بچہ جواب دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ امام بخاری، لیکن بعض کہتے ہیں الرجل فہم، بچہ لگتا ہے سمجھ گیا ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں بیان ہوئی، پھر امام بخاری کھڑے ہو گئے، کہتے اما حدیثک الاول فقلت کذا فہو کذا واما حدیثک الثانی فقلت کذا فہو کذا، پہلے 10 حدیثیں تم نے سنائی تھی، کھڑے ہو جاؤ، پہلی حدیث تو نے اس طرح پڑھی، وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں سنائی، غلط بھی اور صحیح بھی۔ ابن حجر جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ مَا الْعَجَبُ مِن رَدِّهِ الْخَطَئِ إِلَى الصَّوَابِ فَإِنَّهُ كَانَ حَافِظًا، ہمیں تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں صحیح سنا دیں، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة، ہمیں تعجب تو یہ ہو رہا ہے صحیح حدیثیں تو ان کو یاد تھی، وہ تو سنانی ہی سنانی تھی، ایک مرتبہ غلط حدیثیں سن کے ایک مرتبہ 100 کی 100 وہ بھی یاد کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جس کے بارے میں خود وہ فرماتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث ولم اکتب الا عمن قال الایمان قول وعمل، لوگوں میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے۔ سچ سچ بتائیے گا آپ نے 1000 علماء کو دیکھا؟ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، اور کوئی ایسا استاد نہیں تھا جو محدث نہ ہو،
اور کوئی ایسا استاد نہیں تھا جس کے عقیدے میں خلل ہو. اس کا عقیدہ کیا تھا؟ الایمان قول وعمل. ایمان اصل میں صرف دعوے کا نام نہیں ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا. احمد ابن حنبل جیسے اساتذہ، علی بن مدینی جیسے استاد، اسحاق ابن راہویہ جیسے استاد، مکی بن ابراہیم جیسے استاد، آدم بن ابی ایاس جیسے استاد. آج تعلیم کے میدان میں لوگ باتیں کرتے ہیں اس مدرسے کا کھانا اچھا نہیں ہے، اس مدرسے کا معاملہ اچھا نہیں ہے. 13 دن بصرہ میں آدم بن ابی ایاس کے پاس امام بخاری پڑھنے گئے. 13 دن میں ایک مرتبہ بھی کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کے گزارا کیا. آج بخاری پڑھنے کے بعد میں اور آپ کہتے ہیں نہیں، یہاں کام نہیں ہو سکتا، ان کا تو کھانا اچھا نہیں ہے. اس شخص کے منہج کو تو پڑھو ذرا. امام شافعی کہا کرتے تھے احتجنا الی البصلہ فلم نجدھا. لوگوں کچا پیاز بھی ڈھونڈتے تھے، بس اوقات وہ بھی نہیں ملتا تھا. امام دارمی کی بات تو پڑھتے ہیں ہم. کسی نے پوچھا اتنے بڑے عالم کیسے ہو گیا، انگلیوں پہ وراثت کے مسائل حل کر دیتے ہو اور زبانی؟ مسکرا کے کہتے ہیں کنت انام علی البواری 30 سنہ. 30 سال ہو گئے، ایک دن بھی چارپائی پہ نہیں سویا، بوریوں پہ سوتا رہا ہوں. تو اللہ نے یہ کمال تو پھر اللہ نے دیا ہے نا. آج یاد تو آتا ہے اخفش کا نام کے لغت کا ایک بہت بڑا پلر ہے، اور اخفش لکھتا ہے کہ کتنے دن گزر جاتے کھانا نہ ملتا، میں کچے شلغم کھا کے سو جاتا اور پڑھائی نہیں چھوڑی. بات میں یہ کر رہا تھا امام بخاری کے اساتذہ کرام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اساتذہ اور ساتھیوں کی نظر میں تھے کیسے؟ واحد علی بن مدینی استاد ہیں جس سے امام بخاری خوف کھاتے تھے، اور علی بن مدینی کہتے ہیں لم یر البخاری مثلا. امام بخاری تو ایسے مجھ سے ڈر رہا ہے، اس نے بھی اپنے جیسا دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. لم یر البخاری مثلا، بخاری جیسا انسان ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے والا امام بخاری، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل البخاری. خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا جنا ہی نہیں. اور رجاء ابن رجاء کہا کرتے تھے وہ آیت من آیت اللہ کانت تمشی علی ظہر الارض. یہ تو اللہ کی نشانی تھی جو زمین پہ چلتی پھرتی نظر آتی تھی. اور بندار بن بشار کہا کرتے تھے ہوا فقیہ هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے تو امام بخاری ہے. ابن خزیمہ کہا کرتے تھے ما رأیت تحت ادیم السماء مثل محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی حافظ حدیث دنیا میں نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کمال اتنا دیا کہ فلاس نے یہ کہہ دیا کل حدیث لا يعرفه البخاری فلیس بحدیث. جو حدیث امام بخاری کو نہیں آتی وہ حدیث نہیں ہو سکتی. اس امام بخاری نے اپنی کلاس میں بیٹھے استاد اسحاق بن ابراہیم اس کی ایک بات سنی جب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی تم میں سے جو صحیح احادیث کو جمع کر دے؟ امام بخاری کہتے ہیں میں نے عزم کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا. سو گئے، خواب آئی. خواب تعبیر کرنے والوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں نیند میں تھا وَكَأَنِّي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں. بِيَدِي مِرْوَحَةٌ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے. أَزُبُّ بِهَا عَنْهُ، اور میں پنکھے سے ہوا دے رہا ہوں. تو تعبیر کرنے والوں نے تعبیر کی أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبِ،
آپ سے اللہ وہ کام لینے والا ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے جھوٹ کو دور کر دیں گے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں یہ وہ بات تھی جس نے میرے دل کو اور مضبوط کر دیا، تو میں نے صحیح احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس کی پلاننگ، اس کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے، اس کا خطہ بنانے کے لیے اور اس کے بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لیے جس جگہ کا اختیار کیا، روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے پلاننگ کی، 16 سال کے اندر امام بخاری نے صحیح بخاری کو جمع کیا۔ اور ابو علی غسانی فرماتے ہیں امام بخاری کہا کرتے تھے خرجت الصحیح من 600,000 حدیث، 6 لاکھ حدیثوں کا میں نے یہ خلاصہ صحیح بخاری میں جمع کیا ہے۔ اور عمر بن محمد البجیری بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہا کرتے تھے لوگو میں نے صحیح بخاری میں اس وقت تک حدیث نہیں لکھی جب تک 4 کام نہیں کر لیے۔ الا اغتسلت فیہ رکعتین، میں سب سے پہلے الا اغتسلت وصلیت فیہ رکعتین واستخرت اللہ سبحانہ وتعالی حتی تیقنت صحتہ، میں کوئی بھی حدیث لکھتا تو پہلے غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد استخارہ کرتا، پھر اللہ رب العزت مجھے اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین کرواتے، فجعلتہ ما بینی و بین اللہ، میں نے اپنے اور رب کے درمیان اس کو حجت بنایا۔ تعجب کی بات ہے 7297 حدیثیں مکرر اور مرفوع صحیح بخاری میں ہیں۔ کتنی رکعتیں پڑھی امام بخاری نے، کتنے استخارے کیے؟ اگر میں ادب کے خلاف نہ بول جاؤں تو آج کتنے لوگوں کو استخارے کی دعا یاد ہے، کتنی مرتبہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ 7297 حدیثیں، 160 کتابیں مکرر اور بغیر تکرار کے 97 کتابیں، 3450 ابواب اور 1080 اساتذہ میں سے صرف 299 اساتذہ سے صحیح بخاری میں روایات نقل کی۔ 16 سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو مکمل کیا۔ اور امام بخاری نے جب یہ کتاب مکمل کی تو کیا ہی خوب کہا ہے امام سبکی نے، اما کتابہ الجامع فاجل کتب الاسلام بعد کتاب اللہ العزیز، امام بخاری کی کتاب کائنات میں سب سے جلیل القدر کتاب ہے۔ اور امام نووی کا قول تو ساری دنیا میں آج معروف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی برکت دی، 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے ڈائریکٹ یہ کتاب پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شاگرد کیسے چھوڑے؟ امام مسلم جیسے، امام ترمذی جیسے، ابن خزیمہ جیسے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کو دیکھیے آج اتنا حدیث کا علم ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کتاب عظیم کس طرح ترتیب دی 16 سال میں۔ میں اپنی بات تو ختم کرنا چاہتا